बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तव्हां ॾिसी रहिया प्रोग्राम मेहरान क्लिनिक। आहियां डॉक्टर फारूक टालपुर। प्रोग्राम जी शुरूआत हस्ब मामूल लतीफ़ साईं जी हिन अमर सेट सां कंदासीं त अघाई सघा थिया जे वेठा वटि वेझनि। व्यूअर्स, अॼोके प्रोग्राम में अॼोको जेको महिमान आहे उनजो तारीफ़ तव्हां सां कराए छॾियां, पोइ मां ॿुधाईंदुसि त अॼु असां जनरली कहिड़े टॉपिक ते गुफ़्तगू करण जी कोशिशि कंदासीं। अॼु मूंसां गॾु वेठल आहिनि कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, दिल जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर शौकत मेमन साहब। शौकत साहब, प्रोग्राम में आपको हम खुशामदीद कहते हैं। अॼोके प्रोग्राम में असां जनरली इहो डिस्कस कंदासीं त जेको ब्लड प्रेशर आहे, हाई ब्लड प्रेशर आहे, उन जा असरात जिस्म ते कहिड़ा थी सघनि था, हाई ब्लड प्रेशर जा सबबु कहिड़ा आहिनि, ऐं हाई ब्लड प्रेशर जे करे असांजे जिस्म जे जेके वाइटल ऑर्गन्स आहिनि, मिसाल दिलि आहे, गुर्दा आहिनि, लिवर आहे, उन ते हाई ब्लड प्रेशर जा कहिड़ा असरात थी सघनि था, ऐं हाई ब्लड प्रेशर खे कहिड़े तरीक़े सां कंट्रोल करे सघिजे थो। अॼु इन हवाले सां गुफ़्तगू कंदासीं। ऐं व्यूअर्स, तव्हां जेकॾहिं असांजे प्रोग्राम में शामिलु थियणु चाहियो था त ब्रेक खां पोइ असांजो टेलीफोन नंबर असांजे टेलीविज़न स्क्रीन ते हलंदो, उन नंबर ते कॉल करे असां सां अॼोके प्रोग्राम में तव्हां शामिलु थी सघो था। ऐं डॉक्टर शौकत साहब खां दिलि जे बीमारियुनि जे हवाले सां या हाई ब्लड प्रेशर जे हवाले सां जेकॾहिं कोई सवाल है तो वो पूछ सको था। शौकत साहब, सबसे पहले तो हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आप हमारे प्रोग्राम में आया करते हैं, आते रहते हैं, और व्यूअर्स को इस हवाले से कि दिल के जो अमराज हैं और ब्लड प्रेशर है, उस हवाले से आप हमें भी बताते रहते हैं, हमारे व्यूअर्स को भी बताते रहते हैं। तो आज भी हम इस हवाले से डिस्कस करेंगे कि जो हाई ब्लड प्रेशर है वो हाई ब्लड प्रेशर है क्या, और उसकी अलामत क्या होती हैं जिस्म में अगर हाई ब्लड प्रेशर हो जाए तो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हाई ब्लड प्रेशर, पहले तो हमें मालूम ब्लड प्रेशर क्या है। ठीक है। दिल जो पुश करता है ब्लड और जिस्म के आखिरी खुलिये तक जो खून पहुंचाता है, उस ताकत को ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये अगर नॉर्मल की मिकदार से ज़्यादा इसको ताकत जोर लगाना पड़ जाए, इसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है। तो आखिरी खुलिये तक खून पहुंचना, ये दिल की जिम्मेदारी पहुंचाना। ठीक। और नॉर्मल एक रेंज है, उस रेंज तक होता है। लेकिन कभी कभी कुछ बीमारियों में कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं जिसमें उन आखिरी खुलियों तक जब खून नहीं पहुंचता तो दिमाग के सिग्नल्स आते हैं कुछ कि यहाँ खून नहीं पहुंच रहा, तो दिल को फिर एक्साजरेटेड, ज़्यादा ताकत के साथ पुश करना पड़ता है। इस ज़्यादा ताकत की वजह से इसका नाम हाई ब्लड प्रेशर कहा गया है। ठीक है। अच्छा, उसकी अलामत क्या हो सकती हैं अगर किसी मरीज़ में ये ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, तो बुनियादी तौर पे कोई अलामत उसकी ज़ाहिर होती हैं या अलामत नहीं होती? देखें, स्टेटिस्टिक्स के लिहाज से अगर देखा जाए तो 70% लोगों में, काफ़ी बड़ी मिकदार है, 70% लोगों में ये हाई ब्लड प्रेशर कोई अलामत ज़ाहिर ही नहीं करता। ठीक। इसीलिए इसको साइलेंट किलर, खामोश कातिल कहते हैं कि ये बताता ही नहीं है। और बासाओ का तो हॉस्पिटल में कोई शख्स कॉम्प्लिकेशन के साथ, जैसे कि फालिज के साथ आया, गुर्दे ख़राब हो गए, या आंखों में कोई मसला हो गया, या हार्ट फेलियर के साथ आया, उस शख्स को ही वॉज नॉट अवेयर कि इसको मालूम ही नहीं था कि इसको ब्लड प्रेशर है। उसी दिन सारा नोट किया गया तो मालूम हो कि ये जो कोई भी जो कॉम्प्लिकेशन हुई थी, कोई नुकसान हुआ था जिस्म के ऑर्गन को, ये ब्लड प्रेशर की वजह से था। और वो ब्लड प्रेशर के मुतालिक अनअवेयर था। लेकिन जो 30% में जो अलामतें होती हैं जो शुरू में आ सकती हैं, वो हेडेक है, सर में दर्द होना, गर्दन में दर्द होना, कानों में घंटियां बजना, डबल नज़र आ जाना, गैर ज़रूरी गुस्सा आ जाना, गैर ज़रूरी पसीना आ जाना, थकन का महसूस करना, एजिटेशन होना, तो ये, या ज़्यादा मुसलसल पेशाब, ज़्यादा पेशाब का आना, तो ये कुछ ऐसी अलामत हैं जो कि 30% पीपल्स में होती हैं। 70% में अभी तक जो हमारी स्टेटिस्टिक्स कहती हैं कि अलामतें नहीं होती, अननोटिस होता है वो शख्स। मोस्टली ये बताइएगा कि ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर किस उम्र की बीमारी है अदरवाइज? अच्छा देखें, ये वैसे तो ब्लड प्रेशर को हमने दो हिस्सों में मुनक़सिम किया हुआ कि प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक। लेकिन जो हम आम तौर पे जिक्र करते हैं वो प्राइमरी का ही करते हैं। प्राइमरी हाई ब्लड प्रेशर या असेंशियल हाई ब्लड प्रेशर, यानी इसके जिस्म में कोई वजह नहीं नज़र आ रही, हाइपोथेसिस हैं, कुछ नज़रियात ऐसे हैं, उसके अंदर ये सोचा जाता है कि उम्र के साथ साथ जिस्म की जो शरीयानों में थोड़ा सा
कोलेस्ट्रॉल जमता है तो एक लेवल का स्टेनोसिस या रुकावट आना शुरू हो जाती है। इस रुकावट की वजह से आखिरी सेल तक खून मुकम्मल नहीं पहुंचता, सिग्नल्स आते हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है। यह हाइपोथेसिस है। ठीक है। और वाकई में देखा भी गया ना कि ये हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी समझ 35 के बाद शुरू होती है। इसका मतलब है कि बचपन से लेकर जो कोलेस्ट्रॉल जमने की, पहले भी एक इसी तरह की मीटिंग में मैंने बताया था कि कोलेस्ट्रॉल जो शरीर में जमता है वो बचपन से, बच्चा जब पैदा होता है जमना शुरू हो जाता है, लेकिन इसकी स्पीड इतनी कम होती है कि 90 साल 100 साल तक आराम से ये इनकी शरीयानें काम कर सकती हैं। ठीक। लेकिन बहुत से अदर मुहर्रिकात जिसको कहते हैं ना मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, कोलेस्ट्रॉल है, स्मोकिंग है, एक्सरसाइज का ना करना, अच्छी नींद ना लेना, इन सब चीज़ों की वजह से कोलेस्ट्रॉल की जो डिपोजिशन है इसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो तकरीबन 40 साल की उम्र में जाकर अगर डबल स्पीड से है, और अगर हम आम तौर पे एज को हम काउंट करेंगे 80 साल की एज है हमारे सेटअप में, तो 40 साल में डबल स्पीड से अगर कोलेस्ट्रॉल जमेगा तो 40 साल के अंदर जमना शुरू हो जाएगा। सही। तो उस लिहाज से देखा जाए तो अगर हम रिस्क फैक्टर्स को साथ लेके चलते हैं ना, तो हाइपोथेसिस है कि इन रिस्क फैक्टर्स की वजह से उस शख्स को ब्लड प्रेशर का अंदेशा हो गया और ब्लड प्रेशर हो गया। दूसरा है कि फैमिली हिस्ट्री होती है, बहुत सी टेंडेंसी चल रही होती है, फैमिलीज में ही ब्लड प्रेशर चल रहा है, तो ये। और अगर हम सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर की बात करें, असेंशियल की तो मैंने बात की, तो सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर बहुत दफ़ा देखा ही गया है कि बचपन के अंदर बच्चों के सर में दर्द हो रहा है, किसी बच्चे को हॉस्पिटल लेके डॉक्टर साहब को वैसे ख्याल आ गया, उसके कफ लगा के ब्लड प्रेशर दिखा दिया, उसका तो हाई ब्लड प्रेशर निकल रहा है, तो इसको हम सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। यानी इसकी ये वजह है कि इसके जिस्म में कोई ना कोई एक ऐसी वजह है जिसने गुर्दों को नुकसान पहुंचाया, या हार्मोन्स की कुछ ऐसी बीमारियां जिसकी वजह से कुछ ऐसी रतूबतें निकलती हैं जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती हैं। किडनी के स्टोन्स हैं, अगर उस चीज़ को ठीक कर दिया जाए, जैसे स्टोन निकाल दिया और सेट हो गया, तो उस सेट करने से सेकेंडरी ब्लड प्रेशर उमूमन नॉर्मल पे आ जाता है। ठीक है जी। मतलब अगर सेकेंडरी हाइपरटेंशन है तो उसका काज अगर हम रिमूव कर दें तो वो सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर खत्म हो जाए। नॉर्मली डॉक्टर शौकत, हमने ये सुना था कि बल्कि सुनते आ रहे हैं कि ये जो हाइपरटेंशन है ये अमीरों की बीमारी है, बड़े लोगों की बीमारी है और बड़ी उम्र की बीमारी है। तो इस हवाले से इस वक्त की रिसर्च क्या कहती है कि वाकई इस तरह से है कि नहीं, ये इस वक्त किसी भी उम्र के बंदे को ये हो सकती है? और दूसरे ये भी बताइएगा कि इसमें कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, ख़वातीन इसका शिकार कम होती हैं, मर्द इसका शिकार ज़्यादा होते हैं, कुछ इस तरह से है? जी जी बिल्कुल। असल में क्या है कि अब तो दुनिया है ना कि ग्लोबल वर्ल्ड बन गई है ना, यानी कि और देखा ही गया कि जब से ये सारी ट्रांसपोर्टेशन और सारी चीज, तो रूरल और अर्बन का कोई सिस्टम में कोई ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं रही। सही। वहाँ पे भी वही रिमोट कंट्रोल का सिस्टम आ गया, वहाँ पे भी वही ट्रैक्टर्स आ गए हैं, तो आपके जो फार्मर्स और आपके जो हम समझे रूरल एरियाज़ के अंदर जो सिस्टम था कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, इवन वो घी मक्खन को पी जाते थे। सही। हाँ, लेकिन उसको यूटिलाइज करते थे। तो ये एक तरह से बैलेंस है कि आपने इतनी कैलोरीज जिस्म में ली और इसको यूटिलाइज कर लिया। तो हमारे रूरल अर्बन दोनों सिस्टम में लोग कैलोरीज तो ले लेते हैं, 3000 कैलोरीज आपने खा ली 24 घंटे में, आसानी से खा सकता है बंदा, 25 से 30 आराम से 3000। अब इसको यूटिलाइज आपने ना किया, सही, तो जो यूटिलाइज पार्ट नहीं हुआ है वो बॉडी में अक्यूमुलेट करेगा। जब अक्यूमुलेट करेगा तो इसका पार्ट फिर कोलेस्ट्रॉल वाला पार्ट आपके वो सिस्टम को डैमेज करता जाएगा और द एंड रिजल्ट के ये सारी बीमारियों को जन्म देगा, पर्टिकुलरली कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। तो इसका मतलब है अगर हम एक ब्रॉडली बात करें तो जितनी भी हम कैलोरीज लेते हैं कोशिश करें कि ये एक मैसेज की तरह भी है कि उसको यूटिलाइज कर लें, फिर आपको कोई बीमारी का अंदेशा नहीं है कि आपने कोलेस्ट्रॉल, आपने बर्गर भी खा लिया, फास्ट फूड भी खा लिया, सब। अब आपको इतनी मूवमेंट करें कि इनको यूटिलाइज कर लें बस, ठीक है, तो फिर आपको ये बीमारियों का अंदेशा कम हो जाएगा कंपैरेटिवली। मतलब डाइट का अदरवाइज डायरेक्ट प्रोपोर्शन है इससे कि जो जिस तरह की डाइट आप खाते हैं, अगर वो डाइट इस तरह की हो तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है और कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की वजह से आप हाइपरटेंशन का शिकार हो सकते हैं। नॉर्मली डॉक्टर शौकत ये बताइएगा कि कोई आम आदमी किस उम्र से अपने आप को मॉनिटर करना शुरू करे हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर के हवाले से, और दूसरा
کیا کوئی عام آدمی اپنا بلڈ پریشر خود مانیٹر کر سکتا ہے، اور کر سکتا ہے تو کس طرح؟ دیکھیں اب ایج ہم 40 پہ جاتے ہیں، 30 پہ جاتے ہیں، 20 پہ جاتے ہیں، 10 پہ جاتے ہیں، ہم اس طرح سے ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. جی 10 سال کا بچہ اسکول کے اندر ہوتا ہے، جی اس کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہوتی ہیں. 20 سال میں جا کے وہ کالج کی طرف جانا، اس کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہوتی ہیں. اچھا اب کیا کہ یہ ایکٹیویٹیز سائملٹینیسلی آپ کے پڑھائی کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. 30 پہ جا کے کوئی پروفیشنل لائف میں آ جاتا ہے. اب جو پروفیشنل لائف میں آتا ہے اب وہاں پہ فرق شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز میں بھی انوالو تھا. لیکن کسی لیول پہ اگر ان ایکٹیویٹیز کو سائڈ بائی سائڈ چلاتا رہے، ایکسرسائز جو پہلے کر رہا تھا لازمت اس لیول تک اسٹوڈنٹ لیول تک آپ نہیں پہنچ پاتے، لیکن کسی نہ کسی لیول تک یہ کرتا رہے. اور وہی اس کا جواب کہ آپ نے جو کیلوریز لی، اگر شروع میں آپ فرینڈ کے ساتھ جاتے تھے، فاسٹ فوڈ خوب کھاتے تھے، لیکن آپ اسپورٹس میں جاتے تھے، یوٹیلائز کر لیتے تھے، تو اب آپ اس چیز کو بیلنس جب رکھ جاتے کہ 30 کے بعد جا کے آپ یا 40 پہ جا کے وہ کیلوریز لے رہے ہیں، یوٹیلیٹی ختم ہو گئی آپ کی. ٹھیک ہے. اب اس کو یوٹیلائز کرنا ہے. اب اس طرح گڈ سلیپ، ایک اچھی نیند بھی انتہائی ضروری ہے، تو اس چیز کو بھی لینا ہے. فاسٹ فوڈ سے بند نہیں کر سکتے، جتنا منیمائز کر سکیں. کولیسٹرول کا پارٹ ہم کم کر دیں. آپ کی میلز کے اندر کوشش کریں کہ ویجیٹیبل کا پارٹ ضرور ہو. آپ پانی ضرور پیا کریں کھانے سے پہلے. سیلیڈ زیادہ استعمال کیا کریں. اور باقی جو فوڈ پڑی ہوئی ہو تو کھا سکتے ہیں آپ. میں اس پہ ضرور بات کروں گا کہ اس حوالے سے ہماری جو بیلنسڈ ڈائٹ ہے وہ کس طرح سے ہونی چاہیے، اور کس طرح کی میل ہم نے کھانی چاہیے، کتنی بار دن میں ہم نے اس کھانے کو استعمال کرنا ہے. لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ویئرس پروگرام میں سائی جو وقت ہوا ہے سائی کا جلدی تھا موٹوں ایسا سا کر رہا ہے. ویلکم بیک ویئرس پروگرام میں ننڈی سائی کمبر دفعہ بیئر حاضر آئی ہوں. ایسا سا ڈالن اج ڈاکٹر شوکت میمن کنسلٹنٹ کارڈیولوجسٹ دل سے منسلک جی بیماریوں ان جا ماہر ڈاکٹر. ڈاکٹر صاحب بریک سے پہلے جس طرح سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں ایک سوال تو جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جینڈر ڈسکرمنیشن ہے اس میں، کہ خواتین یا مردوں میں الگ الگ اس میں ریشو پایا جاتا ہے، یا ریشو آلموسٹ ہائپر ٹینشن کا برابر ہے دونوں میں. اور دوسرا یہ کہ جو ڈائٹ ہم استعمال کرتے ہیں اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ ہماری بیلنس ڈائٹ اس حوالے سے کیا ہونی چاہیے، کہ ایک تو چونکہ اس کا بہت بڑا فیکٹر ہے کہ یہ ڈائٹ کی وجہ سے ہائپر ٹینشن ہو سکتی ہے. اس کی جس طرح کی ڈائٹ ہم استعمال کرتے ہیں پھر اس کو کنزیوم نہیں کر پاتے تو یہ اس کے ہائپر ٹینشن کا سبب بنتا ہے. تو بیلنس ڈائٹ کے حوالے سے بھی بتائیے. اور کنزیوم کرنے کے لیے تو میں آپ سے ضرور پوچھوں گا کہ اگر کنزیوم کرنی ہے تو کس طرح کی ایکسرسائزز، کتنی دیر کی ایکسرسائزز، اور روزانہ کے حساب سے کتنے دن ہم نے اس ایکسرسائز کو کرنا ہوتا ہے. اچھا یہ کہ جینڈر کے حساب سے میں یہ کہوں گا کہ پری مینوپازل ایج میں خواتین جن کو مینوپاز ہو جاتے ہیں اور پری مینوپاز، تو پری مینوپاز میں کچھ ہارمونز باڈی کے ایسے ہوتے ہیں جو خواتین کے لیے بلیزنگ ہے ایز فار ایز بلڈ پریشر اور ہارٹ اٹیک کے متعلق ہم بات کی جائیں. کچھ ہارمونز اس کو بیلنس کر دیتے ہیں اور اس کی انٹینسٹی لازمت کسی بھی ایج میں ہو تو جاتا ہے اگر ہم اسٹیٹسٹکس کے لحاظ سے بات کریں، لیکن کمپیریٹیولی اس کی وجہ سے تھوڑی سی بلیزنگ ہے، کم چانسز ہوتے ہیں بلڈ پریشر کے اور آپ کے ہارٹ اٹیک کے چانسز. دوسرا آپ ڈائٹ کے متعلق آپ جو بات کر رہے تھے تو ڈائٹ سے متعلق یہ کہنا ہے کہ ریلیجیسلی اسپیکنگ کہ ناشتہ آپ بادشاہوں والا کریں. آپ ایسے سمجھیں کہ جو میں نے آج ناشتہ کیا یہ میں رات کو تھوڑا سا ریفریشمنٹ کچھ ایسی لے لوں گا میں چیز، تو یہ پورا دن چلتا رہے. 2 وقت کی روٹی کا ہمارا جو کنسیپٹ تھا، دوپہر کے وقت ہلکا پھلکا کھائیں، کیلولا کریں. رات کے وقت کھانا ضروری ہے لیکن نہ ہونے کے برابر، کوئی تھوڑے سے آپ نے سلائس وغیرہ ایک آدھ لے لیا اس طرح سے، لیکن ناشتہ آپ بادشاہوں والا کریں. خوب پیٹرول بھر لیں پیٹرول صبح کے وقت تاکہ پورا دن وہ آپ کا سسٹم چلتا رہے. یہ ریلیجیسلی. باقی آپ کے کولیسٹرول کا پارٹ جتنا منیمم ہوگا از بیٹر فار یو. اور ان دا اینڈ کے میسج تو صرف اتنا ہی ہے کہ کیلوریز جتنے آپ کے انٹیک، وہی میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ کیلوریز آپ نے لیے ہیں آپ اس کو بیلنس کرنے کی ایک ترکیب کر لیں. اپنے آپ کو ایٹ لیسٹ جیسے آج اگر کسی کو میسج گیا ہے
اور اس کو اپنانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ کو لوگ کریں گے. تو جو کرنا چاہتے ہیں تو اپنا بیلنس کر لیں کہ آج میں نے اتنی کیلوریز لی اور رات تک میں نے اس کو یوٹیلائز بھی کر لیا. ٹھیک ہے. پھر کیلوریز جتنی لینا پھر کوئی چیز کا منع نہیں ہے. جب آپ یوٹیلی کر لیتے ہیں پھر مسئلہ نہیں ہے. اور دوسرا آپ کا جب ایکسرسائز کی ہم بات کر رہے تھے تو ایکسرسائز ہمارے سیٹ اپ میں تو ابھی یہاں پہ کوئی نہ پارکس کا باقاعدہ سیٹ اپ ہے نہ ایکسرسائز کا کوئی سسٹم بنا ہوا ہے. ایک تو سسٹم کو ہم نے آرگنائز کرنا ہے. میں بیمن سوسائٹی میں رہتا ہوں, وہاں کے حساب کتاب میں وہاں پہ سارا سسٹم آرگنائزڈ ہے, لیکن لوگوں کے دلوں میں کون ڈالے کہ ایکسرسائز بھی کرنی ہے. صحیح. 10,000 کی آبادی اگر وہاں کی تو کوئی 25 لوگ ایکسرسائز پہ نکلتے ہیں فجر کی نماز کے بعد. تو کوئی باقی دن میں تو بزنس مین سارے اپنے اپنے کاموں پہ لگ جاتے ہیں. تو ایکسرسائز کا ایک رجحان پیدا کرنا ہے, اویئرنیس پیدا کرنی ہے, اور اس کو لازمیت ہے ایک ماس لیول پہ کام کرنا پڑے گا. لوگوں میں انٹرسٹ پیدا کرنا ہے, شوق پیدا کرنا ہے. جو کم سے کم ایکسرسائز کی ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ 30 منٹ ہفتے میں 5 دن, جو 30 منٹ روزانہ ہفتے میں 5 دن, رائٹ, یہ جو ہے تو یہ منیمم ایکسرسائز میں کاؤنٹ ہوتا ہے. اتنا ایٹ لیسٹ بندے کو چلنا چاہیے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو فلیٹس میں اور رہتے ہیں تو ان کے لیے تو باقاعدہ آسانی ہے کہ وہ لفٹوں کا استعمال نہ کریں اور سیڑھیاں استعمال آنے جانے کے لیے بہت ہی بہترین ہے. اس کے لیے باقاعدہ ان کو ایکسرسائز کی طرف جانا ہی نہیں پڑے گا. سب سے بہترین کام ہو جائے گا اگر وہ اپنے سیڑھیوں کو یوز کریں, اترنا چڑھنا جتنے دفعہ بھی جائیں آپ یہ یوٹیلائز کریں تو وہ باقاعدہ پھر ایکسرسائز کے لیے ان کو کچھ کرنا نہیں پڑے گا. ایکسرسائز کا ہے, پھر اسٹریس کے لیولز یہ سارے بلٹ اپ کر کے بلڈ پریشر کی بیماری کرتے ہیں. اور بلڈ پریشر ون آف دا آئسولیٹڈ رسک فیکٹر فار ہارٹ اٹیک, فالج, ہارٹ فیلیور, کڈنی ڈیزیز. ایک اکیلا رسک فیکٹر ہے جو کہ ڈیمیج اتنی لیول پہ کرتا ہے. تو اگر ہم ایک اکیلے ہی رسک فیکٹر کو ٹھیک کر دیں تو دل کے امراض کے اور اس کے چانسز جو دگنا ہو جاتا ہے تو آپ کا وہ ہاف آدھے سے بھی کم ہو جائیں گے اس کے چانسز. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ویسے بھی مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ تو آپ نے بتایا کہ جی ہم جتنی کیلوریز انٹیک کرتے ہیں اس طرح پھر اس کو برن بھی کرنے کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے, لیکن جنرلی یہ بتائیے گا کہ ایکسرسائز اس کا امپیکٹ ہماری جو جسمانی صحت ہے اس پہ کیا ہے؟ یہ چونکہ یہ اویئرنیس ہے نا تو ہم اب اس اویئرنیس کو جتنا پھیلا سکتے ہیں اس کو یہ پھیلائیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ جی ہم اپنے امراض سے بچنے کے لیے ایکسرسائز کریں, ویسے بھی جنرلی بھی جو ایکسرسائز کا امپیکٹ ہماری باڈی پہ ہے وہ کیا ہے؟ یہ سمجھ لیں کہ ایکسرسائز از لائک ہے, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ صفحہ نصف ایمان ہے. تو ابھی کہیں میں اسی طرح کی پریزنٹیشن میں جا کے کہا میں نے کہ ایکسرسائز, اکیلی ایکسرسائز آدھا علاج ہے کارڈیو واسکولر ڈیزیزز کا, آدھا علاج. ایکسرسائز کرنے سے آپ کے پورے سسٹم کی سرکولیشن انٹیکٹ ہوتی ہے اور وہی جو خلیوں کو خون پہنچنے کی جو مقدار آپ کی جو کم رہتی تھی کسی وجہ سے سلگش سرکولیشن تھی وہ پراپر ہونا شروع ہو جاتی ہے. دماغ کی سرکولیشن بڑھتی ہے, آپ کی ایفیکیسی بڑھ جاتی ہے, آپ کی انرجی بڑھ جاتی ہے, آپ کے جو کام کرنے کی صلاحیت وہ بڑھ جاتی ہے. آنکھوں کی سرکولیشن بڑھتی ہے تو آپ کی آئی سائٹ جو گلاسز لوگ لگاتے ہیں, میں نے بھی لگائے ہوئے ہیں, تو گلاسز لگانے کی انٹینسٹی بھی کم ہو جاتی ہے, یہ بھی اس کی بھی ہو جاتی ہے. دوسرے جسم کے جتنے بھی خلیے ہیں ان کو سرکولیشن پراپر پہنچتا ہے, ان کی کارکردگی کافی زیادہ بہتر ہو جاتی ہے اور اتنی انٹینسٹی کے ساتھ کہ 50% سے زیادہ آپ کو کارڈیو واسکولر ڈیزیزز کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, صرف اکیلا ایکسرسائز کرنے سے. ٹھیک ہے جی گڈ. اچھا مجھے اب ایک اور سوال بھی آ رہا ہے, وہ میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں لوگوں کو, زیادہ تر لوگوں کو اسٹریس انگزائٹی ہے, تو ایکسرسائز انگزائٹی اور اسٹریس پہ اس کا کوئی ایفیکٹ ہے, کوئی امپیکٹ ہے؟ اچھا دیکھیں, ایک سائیکٹرسٹ میرے دوست ہیں نا, ویسے ہی ہماری کہیں میٹنگ میں ملاقات ہوئی تو وہ اپنے کسی پیشنٹ سے فون پہ ہی بات کر رہے تھے کہ نا اپنے جو ایکسرسائز کا میں نے کہا تھا آپ نے ایکسرسائز شروع کی. اب جب بات ختم ہو گئی پھر میں نے پوچھا یار ایکسرسائز کا کوئی سائیکٹری میں رول ہے؟ تو اس نے کہا جی بالکل رول ہے. اس وہی والی انہوں نے بات دہرائی کہ سرکولیشن جب بڑھتی ہے تو آپ کے ہارمونس کی ڈسٹریبیوشن ایکول ہونا شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ سائیکٹرک جتنے بھی مسائل ہیں یہ بھی ہارمونز کے پرابلمز ہیں
کہ ہارمونس ڈسبیلنس ہو جاتے ہیں. ہارمون جیسے ڈسبیلنس ہوتا ہے آپ کو سائیکٹرک پرابلم ہو جاتے ہیں, دوسرے بھی ہارمونس کی وجہ سے دوسرے پرابلم بھی شروع ہو جاتے ہیں. لیکن کیا ہے جب آپ کے سرکولیشن پراپر باڈی کے اندر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ہارمون میں بھی ایک بیلنس آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس نے یہ مجھے اس وقت بتایا تھا, تو اس لحاظ سے میں ان کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ اسٹریس کم ہونے کے لیے, اسٹریس اٹ سے بلڈ پریشر کو بڑھاتا ہے. یہ پچھلے دنوں یہ بھی کسی نے کویشچن کیا کہ کیا اینزیولائٹک بلڈ پریشر کو ٹھیک کرتے ہیں, تو جواب نہیں ہے کہ نو, کیونکہ بلڈ پریشر کی وجوہات اور سسٹم میں چل رہا ہے اور اینزائٹی کا. لیکن کیا ہے کہ ایک شخص کو بلڈ پریشر 140/90 یا 150/100 چل رہا ہے, ہاسپٹل میں آیا 180/120 ہے بلڈ پریشر, تو معلوم ہوا گھر پہ کوئی ٹینشن ہوا تھا, جھگڑا ہو گیا, کچھ بھی ہوا تھا, اس وجہ سے اتنا بلڈ پریشر آیا. تو یہ جو 20-30 ملی میٹر ایکسٹرا بڑھا ہے, یہ آپ اگر اس کو اس وقت ٹرنکلائزر دے دیں گے تو آپ کو ایکسٹرا دوائی دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کا اسٹریس کم کریں, سائیکو تھراپی کریں اور ایک ٹرنکلائزر دے دیں. تو یہ جو ایڈڈ بلڈ پریشر آیا وہ اس کی وجہ نہیں ہے نا, وہ تو بلڈ پریشر کی وجہ سے تو جو سسٹم کے اندر تھا 160/100 تھا اس کا بلڈ پریشر, لیکن یہ جو 20 ملی میٹر اور زیادہ بڑھا تھا اسٹریس کی وجہ سے, وہی ڈیفیوز ہو سکتا ہے آپ کے. تو آپ کا اسٹریس بے شک, اور کہا جاتا ہے کہ اسٹریس کی وجہ سے جو بلڈ پریشر فریکوینٹلی بڑھتا جاتا ہے, اس لیے کہ آج بلڈ پریشر کسی کا اتنا ہے, اس نے ٹریٹمنٹ پراپر نہیں لیا تو کل اور زیادہ بڑھنا ہے اور زیادہ بڑھنا ہے, اور ایک بڑھتا چلا جاتا ہے. اسٹریس ہیز ون آف دیٹ پارٹ, اس کو بڑھانے میں وہ ہیلپ معاون ثابت ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے اس حوالے سے تو ایکسرسائز کا بہت بڑا رول ہے کہ اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ اپنی اسٹریس کو کم کرتے ہیں, اور جب آپ کا اسٹریس کم ہوتا ہے تو آف کورس آپ کے سارے سسٹم میں ایک بیلنس آ جاتا ہے. مجھے پھر ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو پھر ہم اس پہ مزید گفتگو کریں گے. ویورز پروگرام میں وری ننڈی سائی کا وہ جلدی تھا موٹوں ایسا سگڑ رہ جاؤ. ویلکم بیک ویورز پروگرام میں ننڈلی سائی کھاں پہ دفعہ بیر حاضر آیوں ऐं असां गुफ़्तगू कयूं पिया अॼु हाई ब्लड प्रेशर ऐं उन जा असरात जिस्म ते जेके पइजी सघनि था. असां सां गॾु आहिनि डॉक्टर शौकत मेमन साहब, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, दिल की बीमारियों का माहिर. डॉक्टर साहब अब काइंडली मुझे ये भी बताइएगा कि जो इस वक्त हमारी सोसाइटी के हालात हैं, जो जिस पोल्यूटेड सोसाइटी में हम रहते हैं, तो इस पोल्यूशन का जो जनरली हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर और हमारी जनरल जो हेल्थ है उस पर कितना बुरा असर पड़ रहा है? देखें फारूक साहब, ये रिस्क फैक्टर्स की जो हाइपोथेसिस की मैंने शुरू में बात की, नजरियात हैं कि यार ब्लड प्रेशर इस वजह से हो जाता है. तो स्मोकिंग, मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि इसको एलेबोरेट करने से पहले थोड़ा सा हमें ये भी बताइएगा कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें से आप मॉडिफाइबल, नॉन मॉडिफाइबल जो भी रिस्क फैक्टर हैं उस हवाले से भी हमारे व्यूअर्स को बता दीजिएगा कि किस तरह से अगर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स को हम कम करें तो हम इस तरह अपनी पेचीदगियों से, इस बीमारी से हम महफूज रह सकते हैं. श्योर. अब देखें, शुरू में आप ही ने कहा था कि ये 40s की बीमारी है ना. बिल्कुल बेशक ये 40 में जाके इतनी बिल्टअप हो जाती है, प्रोपेगेट तो शुरू से ही कर रही होती है, लेकिन 40 में जाके एस्टेब्लिश हो जाती है. ठीक है. अच्छा, 40 तक क्या ऐसी हम चीज़ें करते हैं जो हम फंस जाते हैं इसमें, तो वही उन्हीं की बात हम मुसलसल करते हैं. 17 मई को हर साल ये वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है, तो ये इस साल भी मनाया गया था अभी पिछले महीने ही. तो इसमें भी स्लोगन यही था कि भाई इसको इससे ओवरकम कैसे करें. ओवरकम करने के लिए सिंपल सा ये था कि जो महरिकात जिनको हम चेंज कर सकते हैं उसको हम ख़त्म करते हैं. ठीक है. ये एक्सरसाइज नहीं कर रहे, 30 मिनट हफ्ते में 5 दिन आप आराम से चल सकते हैं. ठीक है. कोशिश करके उसको चलें. तो ये तो मेरा ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट है. जी हाँ, यहाँ से चलें. दूसरा, एक अच्छी नींद ये आसानी से मैनेज हो जाती है. डाइट के मामलात में मैंने कहा ना कि सुबह का खाना खूब खाएं. ठीक है. दोपहर को मिनिमम 50% से भी कम कर दें. रात का खाना ना होने के बराबर हो. खाना ज़रूरी है लेकिन ना होने के बराबर. ये आपका डाइट का शेड्यूल. ये ब्रीफली मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई इसको फॉलो करता है तो सुबह का नाश्ता मैंने कहा कुछ भी खाएं, कोई मैनेज. आप बीमार अगर नहीं है तो रूटीन में जैसे खाते हैं ऐसे खाएं. फिर इसके बाद आ जाते, एक नींद हो गई, ये हो गया, एक्सरसाइज आप कर रहे हैं.
اس کے بعد آ جاتی پولوشن. ہمارے سیٹ اپ میں اگر ہم اسموکنگ کی بات کریں تو 100% افراد اسموکر ہیں. اگر 18% ایکٹیو اسموکر ہیں تو باقی جو 82% ہیں 82 وہ پیسو پیسو. بالکل ٹھیک. کیونکہ ہمارے سیٹ اپ میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کہیں ہم جا کے سگریٹ پی رہے ہیں تو کسی کا خیال رکھنا ہے. کوئی ایریا ہم نے کارنر رکھا ہوا ہے. ایون گھر کے افراد سربراہان ہیں, گھر پہ سگریٹ پی رہے ہیں. وہ نو مولود بچہ بھی لیٹا ہوا ہے, وہ بھی سگریٹ پی رہا ہے, وہ پیسو اسموکنگ. بالکل ٹھیک. تو یہ میں نے کہا تھا کہ اسموکنگ, ایئر پولیوشنز, یہ ساری آپ کے جو کولیسٹرول جمنے کی جو اسپیڈ ہے اس کو ڈبل کر دیتی ہیں. تو یہ جتنے افراد بھی ایکسپوزڈ ہوتے ہیں ان چیزوں سے, وہ 40 سال کی عمر میں جا کے بلڈ پریشر کے مریض بڑھ جاتے ہیں. اور اسی لیے اگر آج کل کا اسٹیٹسٹکس نکالا جائے کہ دنیا بھر میں بلڈ پریشر کے کتنے مریض ہیں, تو اس کو نکالنے سے بہتر ہم اتنا کر لیں کہ جہاں 5 افراد بیٹھے ہوئے ہیں جن کی عمریں 40 سال سے زیادہ ہیں, اس میں سے ایک کو ضرور بلڈ پریشر ہے. یعنی اس لیول پہ سوچیں کہ دنیا بھر میں پھر اس کے حساب سے آپ تناسب نکال لیں. تو بلڈ پریشر کا رجحان اتنا بڑھ گیا, تو اپنے تین کہ جتنا ہو سکے ان موڈیفائبل رسک فیکٹرز کو ہم منیمائز کریں, جتنا منیمائز کر سکتے ہیں. اور جن لوگوں نے سنا ہے وہ خود کر رہے ہیں تو اس ایکٹیویٹی کو بڑھائیں اور دوسرے لوگوں کو بھی پروموٹ کریں ان چیزوں کو. ورلڈ ہائپرٹینشن ڈے جو منایا جاتا ہے, میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا, اس کی کوئی نہ کوئی تھیم ہوتی ہے ہر سال. اس دفعہ کی جو تھیم ہے وہ پچھلے سال کی ہی تھیم تھی کہ اپنے بلڈ پریشر کو چیک کریں, کنٹرول کریں تاکہ آپ ایک صحت مند زندگی پائیں. اس دفعہ اس کو صرف موڈیفائی اتنا کیا گیا ہے کہ اپنے بلڈ پریشر کو صحیح چیک کریں. ٹھیک. کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم ایون ہمارے کچھ فیملی فزیشین زیادہ تو صحیح چیک کرتے ہیں, کچھ فیملی فزیشنز بلڈ پریشر کو چیک ہی غلط طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں, تو ڈائگنوسس غلط ہو جاتا ہے. لوگوں کو یہ کنسیپٹ ابھی تک نہیں ہے زیادہ تر کہ ہائی بلڈ پریشر اور ہائپر ٹینشن میں کیا فرق ہے. ہائی بلڈ پریشر یہ ہے کہ کسی کو غصہ آ گیا, بلڈ پریشر 170 تک چلا گیا, یہ ہائپر ٹینشن کی بیماری تھوڑی ہے. یہ ٹیمپریری بڑھا, آپ نے اس کو ریلیکس کیا, ایک آدھ ٹرنکلائزر دی, دوسرے دن 130 اور 80 بلڈ پریشر ہے اس کو ٹریٹمنٹ. اچھا, اب یہ کہ یہ ہائی بلڈ پریشر والا ہائپر ٹینشن میں کب کنورٹ ہوگا, اس کے لیے کہا یہ جاتا ہے کہ ایمبولیٹری بلڈ پریشر, بھی میں ہماری میٹنگ میں یہ کہا تھا کہ ایمبولیٹری بلڈ پریشر 24 آور کا ہے بلڈ پریشر چیک کرنے کا سسٹم, اس کو پروموٹ کیا جائے. ایون چھوٹے کلینکس میں بھی ہو, بڑے کلینکس میں بھی ہو, ہر کارڈیولوجسٹ کے پاس ضرور ہونا چاہیے اور بہت ہی اکنومیکل ریٹ پہ ہو, کیونکہ اس کی فیسیں پھر اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں. 24 آور ایمبولیٹری بلڈ پریشر ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کف ٹائی کر دیا جاتا ہے, وہ 2 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد میں سیٹنگ کی جاتی ہے, وہ آپ کے بلڈ پریشر کو ریکارڈ کر کے ڈیوائس میں ڈال دیتا ہے اور آپ 24 گھنٹے بعد اس کو اینالائز کر لیتے ہیں. یہ تو بلڈ پریشر کو اول تو ڈائگنوسس کرنا ہے. اب ڈائگنوسس کریکٹلی چیک ہو. بہت سے فزیشنز کے کلینک پہ 10 سال پرانا بی پی ایپٹس پڑا ہوتا ہے, اس کے کف کو یہ پکڑ کے اسے اور بلڈ پریشر دیکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل تو یہ ریکویسٹ ہے بالکل کہ اس چیز کو اوائڈ کریں. بہت سے لوگ آستین کو اوپر کر لیتے, دیکھا ہوگا آدھی آستین آپ کے اوپر چڑھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر آپ نے کف رکھا, کف ان ایون ہوا, آپ کو ہمیشہ ایرر دے گا. یہ ٹھیک ہے, یا تو آستین بالکل ہی پوری اوپر چلی جائے یا بالکل نیچے ہو. یہ تھوڑا سا بہتر طریقہ ہے کہ بالکل نیچے ہو. تو کچھ اس میں کبھی انشاءاللہ آپ کے تھرو ہی میڈیا پہ ہی کوئی اس کا ایک پکس ہے جس میں بلڈ پریشر کو کریکٹلی چیک کیسے کرتے ہیں, وہ انشاءاللہ شیئر کر لیں گے, میں شیئر کر لوں گا آپ سے انشاءاللہ. مجھے آپ کہتے تو میں ضرور یہ اس کو ارینج کر لیتا کہ ہم پریزنٹ کر دیتے کہ نارملی بلڈ پریشر کو مانیٹر کرنے کے لیے طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. بالکل تو وہ ہم اپنے ویورز کو بھی بتا دیتے. لیکن میں نے ایک سوال آپ سے یہ بھی پوچھا تھا کہ جنرلی عام آدمی اگر مانیٹر کرنا چاہے اور اپنے تئیں وہ اس سے چیک کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے, اور اگر کر سکتا ہے تو کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں سسٹم تو یہ ہے کہ آج کل تو میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ڈیوائسز آ گئے ہیں, اس طرح کے الیکٹرانک ڈیوائسز آ گئے ہیں, تو کیا اس الیکٹرانک ڈیوائس پہ ریلائی کیا جا سکتا ہے؟ بہت سی کمپنی نے ویل کیلیبریٹڈ اسٹینڈرڈ کمپنیز نے, اور بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں آج کل یہ ڈیجیٹل والے یہ آپ کو یہ اسی طرح کے بی پی ایپٹس یوز ہوتے ہیں.
تو گھر پہ آپ یوز کر سکتے ہیں. اور وہ جو طریقہ نا کریکٹلی چیک کرنے والا کہ آپ کا جو کف ہارٹ کی لیول پہ ہو, جو مشین رکھی ہے وہ اسی لیول پہ ہو, آپ کی بیٹریز اس کے اندر پراپر ہوں, آپ کی جو ٹیوب ہے وہ ٹارچر نہ ہو, آپ کی اسٹریٹ ہو, آپ ریلیکس بیٹھے ہوں, یورین وغیرہ پاس کیا آپ نے ریلیکس ہو کے بیٹھے ہیں, کوئی اسٹریس اس وقت نہیں ہے, آپ باتیں نہیں کر رہے. یہ چھوٹی موٹی چیزیں بتا رہا ہوں, لیکن میں وہ جو سارا جو سسٹم پورا وہ میں آپ سے شیئر کروں گا, آپ اس کو آگے بڑھا دیجیے. ضرور ضرور. اچھا مجھے اب اس طرح سے یہ بھی میں ضرور چاہوں گا کہ آپ نے خود ہی یہ بات کی, بلکہ میرے ایکسپیرینسز میں بھی ہے کہ بہت سارے جو ہمارے فزیشنس ہیں, جنرل فزیشنس ہیں, اور خاص طور پہ جو انٹیریئر میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو پیریفری میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس یا تو بلڈ پریشر کا آلہ ہے نہیں, اور اگر ہے تو بہت پرانا ہے, اور اسے پکڑ پکڑ کے وہ بلڈ پریشر مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر دوسرا جو آپ نے کہا تھا کہ صحیح چیک کرنا, تو اس حوالے سے وہ جو پیریفری میں ڈاکٹرز ہمارے جنرل فزیشنز بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی اویئرنیس یا ان کو اس لیٹسٹ ریسرچ کے حوالے سے کچھ بتانے کے لیے کوئی ایسا پلان آپ نے, کوئی پروگرام بنایا ہے کہ ان کو تھوڑا سا اس حوالے سے ٹرینڈ کر دیا جائے کہ جی کس طرح سے آپ نے مانیٹر کرنا ہے, کس طرح سے آپ نے بلڈ پریشر لینا ہے, کس طرح سے آپ نے ڈائگنوز کرنا ہے, اور کس پیشنٹ کو یعنی مینڈیٹری اس کا بلڈ پریشر لینا ہے آپ کو؟ بالکل سر, یہ آپ یقین نہیں کریں گے, یہ آپ کی کمال کر دیا آپ نے. یہ 4 روز پہلے ہماری بات ہوئی ہے, اور کسی نے کولابریٹ کیا ہے, اور میں سیکریٹری ہوں حیدرآباد چیپٹر کا ہائپر ٹینشن لیگ کے نا. ٹھیک ہے, گڈ. تو یہ پروموٹ کیا گیا, اور یہ بالکل ماڈرن کیا گیا کہ ہم لوگ یہ اس طرح کے 25 فیملی فزیشنز کو لے کر ان کو پروموٹ کریں, وہ دوسروں کو پروموٹ کریں, ایسے بلڈ پریشر کیسے چیک کرنا ہے, کیا کرنا ہے, اور اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی ہائی بلڈ پریشر سے ریلیٹڈ جتنی کمپلیکیشن, اس کے اوپر لیکچرز کیا جائیں. تو ہم نے کوئی 5-6 لیکچرز انرو کرنے ہیں. یہ 3-4 روز پہلے ڈیسائیڈ ہوا ہے, ہم اس فارمیٹ بنا رہے ہیں, اس فارمیٹ میں سب کو انوالو کریں گے. دیکھ لیں انٹیریئر کا ہو, رورل کا ڈاکٹر ہو یا اربن کا ڈاکٹر ہو, صحیح. دیکھیں یہ جو کف اسٹرک کر رہا ہے نہیں کر رہا, یہ کسی بھی لیول پہ ہو سکتا ہے. ٹاؤن کا ڈاکٹر ہو سکتا ہے ہم سے بہتر بلڈ پریشر چیک کرتا ہو, تو کسی کے لیے ایلیگیشن نہیں ہے, کیونکہ بلڈ پریشر چیک کرنے کی ہم نے سب نے تعلیم ایک جیسے حاصل کی. بالکل ٹھیک. لیکن کیا ہے کہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے, کف کی وجہ سے, صرف ان چھوٹی موٹی چیزوں کو آبزرو نہ کرنے کی وجہ سے ہم مس کر دیتے ہیں چیزوں کو. تو چیک کرنے کا طریقہ بے شک سب ڈاکٹروں کو آتا ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. یہ میں کہوں کہ اس کو نہیں آتا, سب کو آتا ہے. لیکن کیا ہے کہ مسلسل ہم پریکٹس میں رہے نہیں ہیں. خاص ہمیں یہ کرنا ہے کہ ایک طرح سے اس پریکٹس میں داخل ہو جانا ہے. ٹھیک ہے. اور اپنے آپ کو کہنا ہے کہ میں نے بلڈ پریشر ہمیشہ جب چیک کرنا ہے اور ضرور چیک کرنا ہے. ایک اور میں میسج کرنا چاہوں گا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ 45 سال کی عمر کے ہر 5ویں بندے کو بلڈ پریشر ہے, 4تھے بندے کو بلڈ پریشر ہے, آپ کے کلینک پہ کوئی پیشنٹ دکھانے آیا, کوئی بچہ دکھانے آیا, اور بچے کا اس کا فادر ہے جو آپ کو پتا ہے کہ 40 سال سے اوپر ہے, تو ریکویسٹ یہ ہے ان کا بلڈ پریشر 2-4 دفعہ میں, کیونکہ فیملی فزیشین ان سے ٹچ میں ضرور رہتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا بلڈ پریشر دیکھ کے اس کو بتا دے اتنا بلڈ پریشر ہے آپ کا. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ بہت سے لوگوں کو آبزرو کریں گے, ان کو کمپلیکیشن سے بچائیں گے, یہ ایک عبادت ہو جائے گی. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم بلڈ پریشر دیکھ نہیں پاتے. بالکل. تو اپنے پیشنٹ کو دیکھا, آپ کو اس کا کیوں دیکھیں گے بلڈ پریشر؟ ٹھیک ہے. تو آپ کہیں کہ آپ بلڈ پریشر دکھائیں تاکہ آپ اندھیرے میں نہ رہ جائیں. تو ایک یہ پریکٹس کریں. بہت زبردست بات آپ نے چلتے چلتے ہمیں بتا دی, اور یہ میسج کنوے کر دیا ان تمام ڈاکٹرز کا جن کا پروفیشن یہی ہے کہ جی آپ نے لوگوں کی, خاص طور پہ جو بیمار ہیں ان کی آپ نے خدمت کرنی ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر شوکت, آپ ہمارے پروگرام میں آئے. ویورز پروگرام اوہاں کے کیئں لگو, ان حوالے سے تمام رائے جو اساں کے انتظار رہندو. اندر پروگرام تائیں اجازت, اللہ بھائی.